کہ قانون اپنا کام کرے گا اور ہم ہر حال میں قانون کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. جب بھی ان کو ہماری کوآپریشن کی ضرورت پڑے گی ہم براہ راست انشاءاللہ قانون کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. کبھی عیسائی کرسچن سکول میں چلا رہا ہوں, کبھی کہا گیا کہ لینڈ گریبنگ کر رہا ہوں, کبھی کہا گیا کہ نقلی زیارتیں ہیں. میں ان کے لیے کہتا ہوں تمہیں شرم بھی نہیں آتی کہ تمہیں وہ پامپور کا واقعہ بھول گئے آپ کہ جس میں اپنے کونے میں سودا اور فروخت کی تھی, تو جس میں مولانا ریاض صاحب سچائی پہ پردہ ڈال کر کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. کم سے کم اپنے ہی دامن کو ٹٹولتے نا, اپنے گریبان میں جھانک لیتے نا. ریاض صاحب سے گزارش ہے اپنے ٹٹولتے نا, جھانک لیتے نا اپنے دامن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام الاجمعین. اما بعد, قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم. رہ گئے رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. امتی اور بھی ہے ان میں گنہگار بھی ہے, عز والے بھی ہے مستمع پندار بھی ہیں. معزز حاضرین و ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گزشتہ کئی دنوں سے میں دینی سفر, دینی خدمت اور کچھ ذاتی مصروفیت کے بنا پر سفر میں تھا, اور سوشل میڈیا پر کئی چیزیں دیکھنے کو مجھے ملی جن کے لیے آج یہ مختصر سا پیغام میری قوم کے لیے, میرے لوگوں کے لیے, میرے محبین کے لیے, میرے مریدین کے لیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ پیغام دے رہا ہوں. اس پریس کانفرنس کا مقصد صرف بنیادی مقصد کہ وہ پیغام ان لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ سنیں اور سمجھے کہ اصل حقائق کیا ہوتے ہیں. کئی دنوں سے میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ پھر سے ایک بازار گرم کیا جا رہا ہے اور مختلف انواع اقسام کے الزاماتوں کا تانا بانا جاری و ساری ہے. یہ آج سے ہی نہیں, یہ میرے بارے میں کئی سالوں سے لگاتار جاری ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بنیادی کام اور مقصد کیا ہے. ہم اس ملک کے خادم ہیں, ملک کی خدمت کرتے ہیں, سرزمین کی خدمت کرتے ہیں. ہم نشہ کے خلاف ہیں, نشہ کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور ڈرگس کے خلاف, منشیات کے مختلف ذرائع کو ختم کرنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ میں ثقافت کے لیے, اولیاء کاملین کے مشن کے لیے, صوفیوں کے مشن کے لیے, رشیوں کے مشن کے لیے ہمارا کام رات دن جاری رہتا ہے. یہ سارے ادارے, یہ سارے درسگاہیں جو سینکڑوں کے تعداد میں ہیں, اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو ہزاروں کے تعداد میں ہیں, لاکھوں کے تعداد میں ہیں, یہ صرف اور صرف اس پر کاربند رہتے ہیں کہ جس میں اللہ کی خوشنودی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا شامل ہو. یا میں بتانا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جو الزامات کا ہے یہ کہیں مہینوں سے سخت ترین کیفیات میں جاری و ساری ہے. کبھی مجھے بچہ چور کہا گیا, تحقیق ہوئی تو وہ غلط نکلا. کبھی مجھے سرائی بالا میں, دستگیر صاحب سرائی بالا پائن میں متولی کہا گیا, اور اس نے سیف وہاں چوری کی, ڈونیشن باکس چوری کروایا. پتہ تحت تحقیقات کرنا کہ یت پہ یمس نفر سن ریکارڈنگ آئی پیش کرنا, تم وون پانے بچھس نہ تتھ تھانس مز زہیں تہ رودمت ڈیوٹی پہ. تو میں یل پن ایج کر ظاہر, یم کیا 1994 کت آئی ون, تو 1994 میں 9th کلاس یا 8th کلاس کا طالب علم تھا. لیکن کیا کریں, جھوٹ کا منہ کالا ہوتا ہے. تو پھر الزامات کو پھر دہرایا گیا. کبھی عیسائی کرسچن سکول میں چلا رہا ہوں, کبھی کہا گیا کہ لینڈ گریبنگ کر رہا ہوں, کبھی کہا گیا کہ نقلی زیارتیں ہیں, کبھی کہا گیا کہ اس نے بچہ چوری کی, کبھی کہا گیا کہ منشیات فروش ہے. تو اس طریقے سے ایسے سارے سوالات کا جواب
قوم نے دیکھا, قوم نے سمجھا, قوم نے جانا, تو میں نے اس کے بعد اور بھی کچھ خدشات ظاہر کیے کہ جو خدشات اب آپ لوگوں کے سامنے ہیں. لیکن میں حیرت میں اس چیز سے پڑا کہ یہاں پر ایک جماعت جو نام نہاد متحدہ علماء اہل سنت کے نام سے چل رہی ہے, جو بار بار مجھے اپنی رکنیت سے معطل کرنے کا, رکنیت سے خارج کرنے کا فیصلہ صادر کر رہی ہے. میں ان کے لیے کہتا ہوں تمہیں شرم بھی نہیں آتی کہ تمہیں وہ پامپور کا واقعہ بھول گئے آپ, کہ جس میں اپنے کونے میں سودا اور فروخت کی تھی. آپ نے مجھے بولا نا کبھی آپ الیکشن مت لڑیے, کیوں نہ لڑیے, وہ بھی آپ کو معلوم ہے نا. میں بتانا نہیں چاہوں گا کیونکہ میں بہت بار بول چکا ہوں. کل مولانا ریاض صاحب کا ایک ویڈیو میں نے جبکہ آج مشاہدہ کیا, کل نہیں دیکھا تھا, میں سفر میں تھا, میں نے وہ مشاہدہ کیا, تو جس میں مولانا ریاض صاحب سچائی پہ پردہ ڈال کر کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, کس حیثیت سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں. آپ اور آپ کے ایسوسیٹ جھوٹ پہ جھوٹ, کتنا جھوٹ بولو گے آپ. ہم نے سوال پوچھے تھے کہ وہ پی ایس او ادھر کیا کر رہا تھا, آپ نے جواب ہی نہیں دیا. ہم نے پوچھا آپ کی میٹنگوں کا اعلان اور ایجنڈا ادھر سے کیوں آتا ہے, آپ نے جواب ہی نہیں دیا. ہم نے جتنے سوال کیے آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا. لیکن ایک سازش کے تحت آپ اپنے خواب میں رنگ بھر رہے ہو کہ مقصد آپ کا ہے کہ کاروان اسلامی کا مشن ڈسٹرائے کرنا, ہماری اداروں کو ختم کرنا یا ان پر یلغار کروانا. لیکن آپ بے فکر رہے. یہ تنظیم جو ہے اس کا نام حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے, اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. رہوں یا نہ رہوں اس سے اس مشن کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جن لوگوں کے دلوں میں میری عظمت ہے, جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, وہ مر سکتے ہیں, مٹ سکتے ہیں, لیکن کسی کے الزام سے یا کسی سازش سے ان کے دلوں سے ہماری محبت کوئی نہیں نکال سکتا ہے. رہی بات کہ آج ایک اور پریس نوٹ کا مشاہدہ کیا جس میں کل والے جھوٹ کی آپ نے تصدیق کی, اس پر بھی میں حیران ہوں. کم سے کم اپنے ہی دامن کو ٹٹولتے نا, اپنے گریبان میں جھانک لیتے نا. ریاض صاحب سے گزارش ہے اپنے ٹٹولتے نا, جھانک لیتے نا اپنے دامن میں. ہزار باتیں بولنے کی ہے, لیکن اہل سنت کے مفاد کو اب بھی ملحوظ نظر رکھ رہا ہوں, ورنہ ہزار باتیں بولنے کی ہے جن کو بولنے کے بعد شاید آپ شرمندگی محسوس کریں گے. لیکن خاموش ہوں اس لیے کہ اہل سنت کا مفاد اور اس مشن کو ڈسٹرائے کرنے والوں کی سازشیں اور خواب کس طریقے سے چکنا چور ہو رہے ہیں اور ان کو پھر سے سجانے کے لیے آپ کوشاں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا میں اپنے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ نہ ہی ایسی کسی متحدہ کو ہم مانتے ہیں, نہ ہی ان کے فتوے کو مانتے ہیں, اور نہ ہی ایسے لوگوں کا جن کا ضمیر ہی نہ ہو, ان کی بات کا کوئی ویلیو اور وقار ہمارے نزدیک میں نہیں ہے. ہاں گڑے ہوئے افسانے اور گڑے ہوئے مردے باہر تو آتے ہیں, لیکن ان میں روح اور جان نہیں ہوتی ہے. اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جس شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں وہ شناخت مٹ نہیں سکتی, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا, مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے عادہ تیری, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا کبھی نہیں مٹا, اور میں وہی چرچا کرنے والا ہوں, اور اس کے بغیر میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہم ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں, ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یتیموں کو پال پوس رہے ہیں, بیواؤں کا خیال رکھا جا رہا ہے. ہمارا وہی کام ہے. ہم اس ریاست کی خدمت کر رہے ہیں, اس ملک کی ریاست کے خدمتگار ہے, اور یقینی طور ہم خدمتگار رہیں گے. ڈاکٹر صاحب ریسنٹلی جو سوشل میڈیا پوسٹ وائرل کیے گئے ہیں, آپ کا ایف آئی آر لگایا گیا ہے, ان کے ایف آئی آر نمبر بھی شیئر کیے گئے ہیں, تو اس پہ آپ کی کیا ریئیکشن ہے؟ کیا آپ اس میں کہیں کسی سے دیکھیے میں اس پہ ایک ہی بات کہنا چاہوں گا. میں اس سے بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں, اور میں 100% یقین اور ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا قانون پہ مکمل بھروسہ ہے کہ قانون اپنا کام کرے گا,
اور ہم ہر حال میں قانون کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. جب بھی ان کو ہماری کوآپریشن کی ضرورت پڑے گی ہم براہ راست انشاءاللہ قانون کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, اور انشاءاللہ قانونی اداروں پر اور قانون ساز ادارے جو ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان سب پر بھروسہ ہے اور یقین ہے انشاءاللہ اس کی جانچ ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ سب جو الزامات لگ گئے نا, جتنے بہتان ہیں, الزامات ہیں, جنہوں نے بھی الزام لگائے اور جس نے اور جس قسم کے بھی لگائے یا لگائے جا رہے ہیں, سب کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور یقینی طور وہ نکھر کر سچ کا سچ نکل آئے گا, جھوٹ کا جھوٹ نکل آ جائے گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم حق پر ہے, اور انشاءاللہ حق ضرور ظاہر ہوتا ہے, حق کبھی چھپتا نہیں, اور ہمیں پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ حق کو ضرور ظاہر کرتا ہے. میں اپنے لوگوں سے پھر ایک بار اور تمام عوام اہل سنت ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشکیک و ابہام میں مبتلا نہ ہو جائے. انشاءاللہ اچھا پور بھروسہ یسا قانونس پہ تحقیقاتس پہ انشاءاللہ ہو سما انشاءاللہ کا پریشانی ہی چھن ضرورت کی تو روزو پن کام کران انشاءاللہ. یم تہ وابستگان تنظیم چھ, وابستگان ادارجات چھ, تم مبلغین چھ, مقررین چھ, مدرسین چھ, مفتی صاحبان چھ, تمن چھ گزارش کہ تھی چھو اکس تربیت تحت آمت تیار کرنے, تم تربیت تو خیال کرت آپ انشاءاللہ الرحمن لوگوں کی خدمت کرے, ملک کی خدمت کرے, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.